آیت نمبر 29 سورت نساء کا پارٹ 2 الا ان تکون تجارتن ان ترازم منکم، یعنی وہ تجارت اور لین دین جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے سے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کی مدد کر دوں گا، مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس طرح جوئے اور لاٹری وغیرہ کا معاملہ ہے کہ دونوں فریق نفع کے معموم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ پورے طور پر باہمی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا مجلس بیع سے الگ نہ ہو، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع رد کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع نص کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ تو جو آپس کا لین دین ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹ مل جاتی ہے کہ اس وقت آپ جو بھی آپس میں سیٹ کرتے ہیں معاملہ، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ کوئی مجبوری آتی ہے تو وہ بڑی اپنی اچھا پلاٹ یا اچھا گھر اونے پونے داموں نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پراپرٹی ڈیلر یا لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں، انہوں نے پراپرٹی ڈیلروں کو بتایا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو ہمیں فوراً کال کرنی ہے، ہم نے وہ زمین اٹھوا لینی ہے، ہم نے وہ پلاٹ جو یہ ہماری لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اگلے کا اگر فرض کریں 50 لاکھ کا مکان ہے اور وہ کہتا ہے 30 میں نکل جائے، وہ اتنا کسی مشکل میں پڑ چکا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں 25 لے لو، اور وہ مجبور ہے، حالانکہ اس کی چیز 50 لاکھ کی ہے، وہ مجبوری میں اپنی رضامندی سے آپ کو دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس نے خود بولی لگائی تھی 30، لیکن آپ سوچیں کہ اس کی مجبوری کتنی تھی۔ تو یہ بھی حلال کے زمرے میں نہیں آتا۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ رضامند تھا، وہ مجبور تھا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے اس کے ساتھ ہی کا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں مراد ہے۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہم رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، جیسا کہ جوئے کے نتیجے میں ہارنے والوں کے ہاتھوں کئی جیتنے والے قتل ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، استغفر اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کیا گرا کر تو جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ اسے سابقہ مضمون سے متعلق سمجھا جائے، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اگر اسے اگلا جملہ سمجھا جائے تو پھر اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کے مقدمات ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کی اپنی جان پر بھی اس کا اپنا تصرف ممنوع اور خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ سے یہ حدیث جندب بن عبداللہ بجلی نے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں۔
مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ذات السلاسل والے دن، سلاسل والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوئے تو میں نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا حضور جاڑا سخت تھا اور مجھے اپنی جان کے جانے کا اندیشہ تھا، تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے تئیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ رحیم ہے۔ پھر میں نے تیمم کر کے نماز صبح پڑھا دی، آپ ہنس دی اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا، تب آپ کے دریافت کرنے پر حضرت عمرو بن عاص نے عذر پیش کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے۔ جب آپ اس قسم کے باطل طریقوں کے کام کرتے ہیں تو ایک انسان یا دوسرے کو قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جب اس کا مال اس کو نہیں ملتا، اس کی جائیداد اس کو نہیں ملتی، اس کا پروفٹ اس کو نہیں ملتا جو حلال لین دین میں ہے، تو دوسروں کو قتل کرتا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے اس رویے سے، اپنے خاندان کے اس رویے سے یا اپنے دوستوں کے اس رویے سے کہ اتنا دھوکہ، تو وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ تو تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسے کاموں میں ملوث ہو کے اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی اکثر خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے اس کو پچھلی آیت سے بھی جوڑا گیا ہے اور اگلی آیت سے بھی جوڑا گیا ہے، کیونکہ آگے گناہ کبیرہ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو احترام انسانیت ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے اپنے لیے جنت بنانے کے لیے، اس لیے اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔